تو اعزاز چودھری صاحب، ہم نے وقفے سے پہلے بھی جو نیتن یاہو اور نریندر مودی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پہ گفتگو کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو شخصیات کا گٹھ جوڑ ہے، جو دو ممالک کا گٹھ جوڑ ہے، یا دو آئیڈیالوجیز کا گٹھ جوڑ ہے، یہ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کا گٹھ جوڑ ہے؟ جی مجھے تو یہ ایڈیالوجی کا کلیش نظر آتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کا جو کلیش تھا وہ بنیادی طور پر شروع سے یہی تھا کہ انڈینز تو یہ چاہتے تھے، کم از کم ہندوز یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کھنڈ بھارت بنے، ایک بڑا انڈیا بنے، اور ہم یہ نہرو صاحب نے اپنی کتاب دی ڈسکوری آف انڈیا میں کھل کر لکھا ہوا ہے، کھل کر لکھی ہوئی ہے کہ جی ہمارا اس طریقے سے پورا کا پورا ایک بڑی پاور بنے گی. اور وہ بعد میں تو یہ ونیئر کے نیچے چھپا رہا سیکولرزم کے، مودی صاحب نے لا کے اس کو باہر کھڑا کر دیا. تو ادھر تو یقیناً یہ ایک ایڈیولوجیکل موو ہے، لیکن 9/11 کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایڈیولوجیکل کلیش بڑھ گیا ہے، اور یہ جیوز تو اپرچونسٹ ہیں، یہ اس میں شامل ہو گئے ہیں اس میں. ورنہ بنیادی طور پر یہ کلیش یہ تھا جب صدر بش نے ریڈیکل اسلام کی ٹرم نکالی کہ ریڈیکل اسلام، اور پھر وہ 7 وارز ان پتہ نہیں 5 کنٹریز یا 5 وارز ان 7 کنٹریز کا ایک فلسفہ آیا جس میں صرف ابھی ایران رہ گیا تھا. تو یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یقیناً یہ ٹیکٹیکل کولوژن ہے بٹوین مودی اینڈ نیتن یاہو، دونوں کا کامن ہدف بہرحال اسلامک ورلڈ ہے، اور ہمیں بہرحال اس کے لیے ہوشیار رہنا پڑے گا. فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل جو ہمارا چیلنج ہے وہ انڈیا ہے، یعنی ہماری تمام تر جو کیپیبلٹی ہے وہ انڈیا کے لیے ہے. یقیناً اسرائیل اس کے اندر ان کو مدد کر رہا ہے، لیکن ہمارا ڈائریکٹ اس وقت ہدف اسرائیل نہیں ہے. اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ جیسے ہم اس جنگ میں نے پہلے بھی کہا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہو، کہ ایران کے ساتھ اب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم دردیاں ساری ہوں گی، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ یہ ایڈیولوجیکل وار ہے، وہ کوئی چھوٹی وار نہیں ہے، وہ صرف یہ ٹیکٹکس کی وار نہیں، یہ بڑی لمبی چوڑی جنگ ہے. اس لیے پاکستان رہے گا ان کے ساتھ پیسفلی، انڈیا کے ساتھ، اگر وہ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راستہ جنگ کافی لمبی ہوگی. اچھا مشاہد صاحب، یہ جس طرح کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اسرائیل کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، تو اسرائیل کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے کیا پرابلم ہے؟ ایک تو جنرل پرابلم ہے، جو میں کہتا ہوں جینرک پرابلم ہے مغرب کا وہ پرابلم اسلامک بم. مجھے جب میں اسپوکس مین تھا پاکستان کا، چیف اسپوکس مین، تو ایک انڈین جرنل سے میرا BBC سے انٹرویو ہوا، جیسے ابھی لائیو ہو رہا تھا، اور ہم نے دھماکہ کر لیا تھا، کہتے ہیں او یو پاکستانیز یو ہیو دا اسلامک بوم. میں کہ جنرل آئی نیور ریئلائز دیٹ بومز آلسو ہیو ریلیجنز. بائی دیٹ ریکننگ انڈیا ہیز دا ویجیٹیرین بوم. مطلب وہ نہیں کہتے کہ ہندو بوم، کرسچن بم، مارکسسٹ بم، ماؤسٹ بم، اسلامک بوم. یہ لیبل دیا، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور مجھے صدر اردوغان نے بتایا تھا جب میں ان کو ملنے گیا، جب ان کے خلاف کو ہوا، ناکام ہوا، تو میں ڈیلیگیشن لے کے گیا، ہم نے سپورٹ کیا. ان سے کوئی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی. اردوغان صاحب نے کہا کہ مجھے فرانس کے صدر نے کہا تھا، میں نے ان کو مشورہ دیا، میں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں یورپین یونین کا، کیونکہ اٹس اے کرسچن کلب، آپ کو کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے، ترکی مسلمان ملک ہے. اس نے کہا یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے ایک فرینچ نے کہا تھا، لیڈر نے، کہ ہمیں غلطی ہوگی کہ پاکستان نے نیوکلیئر بم بنا لیا، کیونکہ ہم افغان جہاد میں مصروف تھے سوویت یونین میں، تو ہماری نظر وی ڈڈنٹ ہیو دا آئی آن دا بال. آئندہ ہم کسی مسلمان ملک کو نیوکلیئر صلاحیت نہیں بننے دیں گے، فل سٹاپ. یہ سوچ ہے. یہ ابھی تک وہ صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ اس میں بھی صلیبیت کی بو آ رہی ہے مجھے. آپ نے جو آرٹیکل نہیں پڑھا، نیل فرگوسن ان کے پروفیسر ہے، اس نے کہا کہ نیتن یاہو ہیز ریسٹورڈ دا کریڈیبلٹی آف دا ویسٹ. ویسٹ کا کیا تعلق ہے یار، گورستان کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ اصل میں، اور آپ کو پتہ ہے جب آٹومن امپائر ختم ہوئی تھی تو فرینچ جنرل گرو گیا تھا ڈماسکس 1920 میں. اس نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے میں صلاح الدین ایوبی کی قبر جا کے جاتا ہوں. ان کہ او سیلاڈین وی ہیو ریٹرنڈ، او صلاح الدین ہم واپس آ گئے ہیں. 733 سال پہلے 1187 میں شکست ہوئی تھی نا یروشلم میں، جو فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی صاحب نے. تو وہ ان کی سوچ یہ صلیبی سوچ ہے جناب، یہ بی ویری کلیئر، یہ نظریاتی ایشو ہے. تو اس لیے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ چاہے نارتھ کوریا ہو یا پاکستان ہو، جن کے پاس بوم ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اچھا، اب ایران کے پاس تو بم نہیں ہے،
لیکن اعزاز چودھری صاحب آج سے ہی سیز فائر کے بعد سے امریکی میڈیا پہ کچھ مغربی ٹی وی چینلز پہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا جی کہ وہ ٹرمپ صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ جی ہم نے ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو بم مار کے ختم کر دیا ہے، لیکن ان کے پاس 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے جو کہ 60% انریچڈ ہے، تو وہ کدھر گئی ہے؟ اور وہ اس خدشے کا اظہار کریں جی وہ ایران نے کہیں چھپا دیا ہے۔ اور ایران کے جو اخبارات ہیں، یہ میرے پاس ایران ڈیلی کی ہیڈ لائن ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ایرانز انڈیجنس نیوکلیئر ٹیکنالوجی امپیریشیبل بائی اٹیکس، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، IRGC کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کر دی ہے، اس کے باوجود اب ایران کے ساتھ ساتھ اور ملکوں کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں جی۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ان سے کہیں گے امریکنز کے ساتھ کہ جناب آپ ہمارے خلاف سینکشنز اٹھائیں تو ہم دوبارہ اس ڈیل کو ریوائیو کرتے ہیں۔ ان کی نیگوشیٹو پوزیشن اس وقت اسٹرانگ ہے، شاید وہ یہ کہیں۔ لیکن اگر امریکنز اس راستے پہ نہیں جاتے تو میرے خیال میں یہ اپنے راہبر کو پرسویٹ کریں گے کہ آپ ہمیں نیوکلیر بم بنانے، کیونکہ دنیا میں یہی دیکھا گیا کہ جس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا ہے۔ یہی 2 آپشنز ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سینکشنز کا، کیونکہ ایران کے اوپر 45 سال کی سینکشنز نے ان کے جو عوام ہے نا ان کی اقتصادی طور پر بڑے مسائل پیدا کیے ہیں، اس لیے وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ یہ سینکشنز اٹھ جائیں۔ اور اگر وہ امریکہ نہیں مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایرانی ضرور جائیں گے اس راستے پہ، وہ بنانا چاہیں گے، کیونکہ یہ ان کی بقا کے لیے بہت ہی اب ضروری ہو گیا۔ اور اگر ایرانی اس راستے پہ چل نکلتے ہیں، یہ پھر میں مانتا ہوں، تو پھر کیا سعودی اور کیا مصری اور کیا وہ سب کے سب اس طرف آنا چاہیں گے۔ تو یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن کو بہت بڑا دھچکا امریکہ دے سکتا ہے اگر اس نے یہ کام نہ کیا۔ میرے خیال میں آج بھی موقع ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ جینوئنلی اور سنسیئرلی قسم کی نیگوشیشن کرے، سینکشنز اٹھائے ایران کے اوپر سے۔ ان کے لوگوں کو انہوں نے بڑی سزا دی ہے 45 سال سے، یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میں ادھر اگر ایک کامنٹ وہ بھی دے دوں جو اس وقت آپ مشاہد صاحب سے بات کر رہے تھے، اسلامک قوم جو ہے نا پاکستان اب بہت حساس ہے اس معاملے میں۔ یہ ہماری وہ اپنی دفاعی صلاحیت ہے، اور صرف ہمارے مشرق سے جو جارحیت ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے، اس وجہ سے اس کے اوپر کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونے دینی چاہیے۔ اگر کوئی بولتا بھی ہے کم از کم، میں جب تک سروس میں تھا میں اس معاملے میں بڑا کھل کے بولتا تھا، یہ صرف اور صرف دفاعی صلاحیت ہے اور ہندوستان کی جارحیت روکنے کے لیے، جو الحمدللہ ابھی تک کامیاب ہوئی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس کو ہم اسلامی دنیا کا بم نہیں کہہ سکتے۔